جتنی سختی ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے اوپر، عوام کا سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ طریقے سے جڑتا جا رہا ہے. تو یہ جو قانونی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں مسئلے فیس کر رہے ہیں، مگر اس کا جو حتمی نتیجہ ذائچہ دیتا ہے نا، وہ یہ دیتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان چیزوں سے باہر آتے جائیں. پچھلی کئی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے پلان کر رہے ہیں، اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کون سے حساب عمران خان صاحب کے ساتھ اب سیدھے کرتا جا رہا ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہم آج پھر سے موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد علی صاحب کے پاس، اور خان صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا بات کریں گے جی کہ خان صاحب کا جو سا ہے جیل میں ٹرائل ہونا ہے، عدالت جیل میں لگے گی، جج صاحبان وہیں پہ جائیں گے، اور وہ کب ہوگا. ابھی سب سے پہلے بات کریں گے جی خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب جو سا ہے مشکلات کا مزید شکار ہوتے جا رہے ہیں، باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بھٹی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. سردی منا رہے ہیں پھر؟ سر سردی آ گئی ہے اور بس ایسا ہے، اب سردی آنے نہیں دے رہے تھے پر آ گئی ہے. تو ابھی تو بس اسموک کی وجہ سے بھی کام چل رہا ہے ایسا ہی. اچھا سر، پولیٹیکل بات کرتے ہیں. اور خان صاحب جو سا ہے ابھی تو مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سا ہے جیل میں بھی اب ٹرائل کورٹ جو سا ہے عدالت لگنے لگی ہے، جج صاحبان نے وہاں جا کر عدالت لگانی ہے. تو کہیں خان صاحب کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے یا خان صاحب ابھی پھنستے ہی جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں ہیں. خان صاحب کے لیے نہیں، ویسے اقبال کا شعر ہے. تو یہ دیکھیں، اب قرآن پاک کی بات کرتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ تو بات ہوگی نا دنیا اور دین کے حساب سے. اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایسٹرالوجی. ایسٹرالوجی کے حساب سے اگر میں خان صاحب کے ذائچے کو ڈسکس کروں تو خان صاحب جو ہیں وہ 22 ستمبر 2023 کے بعد ان کا آسانی والا پیریڈ شروع ہو چکا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یا ویورز کہیں گے کہ جی یہ کیا کون سی آسانی ہے کہ مشکل میں جاتے جا رہے ہیں، کیسز کھلتے جا رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ ہے. ویورز کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ نے نومبر کہا، پھر اب دسمبر کہہ رہے ہیں، پھر یہ اس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھا کے کہتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے کیونکہ انسان بے صبرا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہے نا ابھی کہ قدرت اپنا رنگ جو ہے وہ کس طریقے سے دنیا پہ ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہے نا بھٹی صاحب. ویورز جو ہیں وہ سر آنکھوں کے اوپر ہیں. اور شعر ہے ایک بڑا اچھا آ گیا ذہن میں کہ لوگوں کا تو کام ہے یہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا افسانہ بنا دیتے ہیں. یہاں پہ خیر چھوٹی باتیں تو نہیں ہو رہی، مگر ہم لوگ جو ہیں ہم باتیں کرنے کے ماسٹر ہیں. بٹ جب پریکٹیکل چیز آتی ہے تو پھر ہم لیفٹ بھی جاتے ہیں اور رائٹ بھی جاتے ہیں. جو چیز آپ خود فیس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس بھاؤ کیا بک رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے جیل میں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں ٹرائلز کو بھی، جو بھی ان کے ساتھ چیزیں ہیں. مگر بات یہ ہے کہ سیٹن کی پوزیشن اگر ہم دیکھتے ہیں نا، عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جتنی سختی ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے اوپر، عوام کا سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ طریقے سے جڑتا جا رہا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ زمینی بالکل ایسے نا، جو فلکیاتی حقائق ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اب 22 ستمبر سے آنورڈز میں نے بتایا شروع ہو گیا سلسلہ. اور یہ اب جو سلسلہ ہے ریلیف کا، بہت ساری چیزیں جو ہے نا بھٹی صاحب وہ اس وقت نہیں سامنے آ رہی. آپ تو خود میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی چیز ملتی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ کے گزارا کر رہے ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آ رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، ہر ایک گورنمنٹ کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس وقت ہے. اور ریلیف خان صاحب کو بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہیں وہ ملے بھی ہیں، مل بھی رہے ہیں. اور آگے جو ان کا ذائچہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ریلیف ان کو جو ہے وہ اس منتھ میں دسمبر میں تو خاص طور پہ کچھ عجیب عجیب چیزیں پاکستان کی پالیٹکس میں رونما ہوئی بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں ان کا جو کیس تھا نکاح والا، اس کے اوپر جنہوں نے کیا تھا مفتی صاحب نے، وہ کدھر ہیں؟ ریلیف نہیں ہے.
اچھا پھر دوبارہ ہو گیا, اس میں پھر وہ کلیئر ہوتا جائے گا. دوسرا اور ان کے کیسز ہیں, ہم ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں جی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. سر ایک ہے سائفر کیس اور ایک القادری ٹرسٹ, دونوں کیس ہیں. تو سائفر میں سنا تھا جی کوئی ریلیکسیشن ملے گی, القادر میں بھی کہیں کوئی ریلیکسیشن ہے, کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی یہ مہینہ جو ہے نا کیسز کا ہی مہینہ چل رہا ہے. سائفر کا آپ نے دیکھا, انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ جہاں سے شروع کرنا تھا وہاں سے اگست سے دوبارہ شروع کرنا ہے. یہ والا جو تھا یہ تو ٹرن ڈاؤن ہوا نا, کیوں بھٹی صاحب, یہ ہوا نا, ریلیف نہیں ہے یہ. اب دوبارہ سے وہ شروع ہوگا, پھر دوبارہ سے وہ چلے گا, کیا ہوگا وہ مجھے جو لگتا ہے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے زائچے کے حساب سے اس کیس کا کچھ بھی نہیں بنے گا, ان کے اگینسٹ نہیں جائے گا خان صاحب کے. ریزن اس کا یہ ہے کہ خان صاحب کے زائچے میں مارس اور جوپیٹر اسٹرانگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جو قانونی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں مسئلے فیس کر رہے ہیں, مگر اس کا جو حتمی نتیجہ زائچہ دیتا ہے نا وہ یہ دیتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان چیزوں سے باہر آتے جائیں گے. ٹھیک ہے, آزادی خان صاحب کی جو ہے وہ تو ابھی نہیں ہے, ریلیف کا مہینہ ہم نے کہا تھا نومبر اور دسمبر ہے, وہ ریلیف جو ہے وہ مل رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ریلیف کی طرف آ رہے ہیں. ہاں بات ادھر ہی جا رہی ہے بیٹی صاحب کہ یہ ریلیف جو ہے یہ ملتا جائے گا ان کو, اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان چیزوں سے نکلتے آئیں گے. مطلب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا والی جو بات میں نے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دیکھیں ہر بندے نے اپنے اپنے حصے کا جو ہے نا, عذاب تو نہیں میں کہہ سکتا, سزا ہے یا جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے ان کیے ہوئے چیزوں کے اوپر جو بھی دنیا میں حساب بنتا ہے وہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ جو حساب لیتا ہے وہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے, وہ سیٹرن جو ہے وہ کارما کا پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ممکن ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا معاملات رہے کیا نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کون سے حساب عمران خان صاحب کے ساتھ اب سیدھے کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مشکل میں نظر آ رہے ہیں, اب وہ آسانی کی طرف جائیں گے, کیونکہ دیکھیں ہر دن کے بعد رات ہے, ہر رات کے بعد دن ہے. ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ دن ہے تو دن ہی نکلا رہے, رات ہے تو رات ہی رہے, ایسے نہیں ہے. ہم ان کے فیور میں نہیں ہیں, ہم ایسٹرالوجی کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہیں دسمبر میں بہت ساری فیورز جو ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سرپرائز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا سر, نگران کا دورہ چل رہا ہے, نگران حکومت, نگران وزیر اعلیٰ, خان صاحب نے بھی نگران چیئرمین کا اناؤنس کرنے کی بات کی ہے, جو خان کیا نام ہے, گوہر علی خان صاحب, ہاں جی. اور کیا وہ لگ رہا نہیں ہے کہ وہ بزدار جیسے ہی لگ رہے ہیں, ایسا بندہ چوز کیا ہے جو بندہ آگے جا کے پرابلم نہ کرے؟ تو کون سا ایسا آدمی ہے کہ اپنے لیے ایسا کام کرے کہ جو آگے جا کے پرابلم کرے؟ گوہر علی خان صاحب کا جو عددی ذائچہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, وقتی ذائچہ بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ہی از اے گڈ پرسن, کمپیریٹیولی اے کلینر ون, تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ بہتر ہیں باقی جو لوگ ہیں. مگر دیکھیں اس کے اندر نا آپ خان صاحب کے ڈیسیژن کو اس طرح سے دیکھیں کہ خان صاحب نے ایک بات کی ہوئی تھی کہ میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ تو چاہتے اس وقت تو اپنی بہن محترمہ علیمہ صاحبہ کو دے دیتے قیادت, یا اپنی اہلیہ کو دے دیتے. انہوں نے جو بات کی تھی انہوں نے وہ دکھا دی کہ بھئی وہ واقعی اس کے قائل نہیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے دی ہے ان کو وقتی چیئرمین شپ کے, جی وہ بزدار صاحب کی طرح کے ہوں گے. ان کا ایک اپنا سوچنے کا طریقہ ہے خان صاحب کا, ان کا مون اور مرکری جو ہے وہ اپنے حساب سے صحیح کام کر رہا ہے. میں پچھلی کئی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے پلان کر رہے ہیں, اسٹریٹجائز کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں. تو ذائچہ بھی یہی بتاتا. سر وہ میرے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو ہوئی تھی تو اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی وکلا کا اہم کردار سامنے آ رہا ہے, تو یہ ان کو دینے کے بجائے چیئرمین شپ اگر حامد علی خان صاحب کو دی جاتی وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ مجھے تو نہیں پتہ, یہ تو سیاسی کیلکولیشن ہوگی. یہ تو عمران خان صاحب کے ذہن کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ میڈیا والی بات ہے, یہ جو اس پیالی کے اندر طوفان اٹھانے والی بات ہے نا, میڈیا یہ کرے گا. ٹھیک ہے, چائے کی پیالی میں طوفان جو برپا کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں. پارٹی جس کی ہے اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, اور جو اس کی فالوورشپ والے لوگ ہیں جو اس کے نظریات کو, عمران خان صاحب کے نظریات کو سمجھتے ہیں, وہ اعتراض نہیں کریں گے.
ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جو صحیح ٹرو فالوورز ہیں عمران صاحب کی آئیڈیالوجی کے. سر ابھی تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے نا، ابھی تو خان صاحب خود اندر ہیں، تو خان صاحب سے اعتراض ابھی کس نے کرنا ہے، کیا وہ کرنا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بھی تو سوال کیا نا. میڈیا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں نا، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایسی ایسی کہانیاں آئیں گی، ایسے ایسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بزرگ مہر جو ہیں اس کے صحافت کے، وہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں ابھی آئیں گی. کیونکہ دیکھیں کیتو جو ہے نا، کیتو جس کو ہم بولتے ہیں ساؤتھ نوڈ، وہ افواہوں سے سازشوں سے ریلیٹڈ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے، مرکری جو ہے لارڈ آف کمیونیکیشن ہے. اس طرح کے اینگلز پاکستان کی جو سیاست اور صحافت ہے نا، اس کو لگ رہے ہیں کہ لارڈ آف کمیونیکیشن جو ہے نا اس کو ڈی شیپ کیا جائے گا. یعنی ایسی ایسی باتیں نکالی جائیں گی، ایسے ایسے اسکینڈلز آئیں گے کہ بس بندہ پچھلے کتنے سال 1.5 سال سے کانوں کو ہی ہاتھ لگا رہا نا. یا بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب جمہوریت نئی نئی پاکستان میں آئی تھی تب سے ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے آ رہے ہیں. تو ابھی بھی ایسی سچویشن آئے گی کہ اسکینڈلز بھی آئیں گے، باتیں بھی ہوں گی، سارا کچھ. اور میڈیا جو ہے ایک خاص سیکٹر آف میڈیا، وہ اس چیز کو لے کے بہت بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ لے کے آئے گا سامنے.